میدان میں ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں. ہمارے کارکنان پیر صاحب بہت ہیں کراچی شہر میں، پورے سندھ میں. آپ نے دیکھا، آپ نے بلکہ کیا یہ جلسہ جام شوروں کا پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا شاید جلسہ سیاسی نہیں ہوا ہوگا. اسی طرح سے کراچی میں بھی ماشاءاللہ ہماری بہت گراس روٹ لیول پہ ہم نے کارکنان پیدا کیے ہیں. عوام میں جانے کے لیے ہمیں تھوڑا اور وقت چاہیے، اور جب تک عوام کے مسائل ہم نہیں اٹھائیں گے، عوام ہم سے جڑنے میں تھوڑا سا شرماتی ہے. اب ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کے مسائل اٹھائیں اور عوام کی زبان بنیں، عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی کراچی اس وقت بہت ویکیوم ہے، یہاں پر خلا ہے، اور کراچی دیکھ رہا ہے پیر صاحب کی طرف. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے لوگوں کو یہ ایک ہم دست شفقت رکھیں، ان پر پیر صاحب دست شفقت رکھیں، آپ دست شفقت رکھیں، کراچی کا عوام بالکل آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے ان شاء اللہ. تو یہ ثبوت ہے کہ بہت کم وقت میں یہ صرف عہدے دار اور چیزیں لوگ یہاں پر آج ہم نے موجود کیے ہیں، لیکن اگر وقت آئے گا تو کراچی کی پوری اسٹیٹ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. شاہ صاحب آپ کو فیوچر کا رہنمائی بتائیں گے اور جو باریکیاں ہیں سیاست کی وہ بھی بتائیں گے. ایک بات صرف میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے شاہدوں کو بلا کر تو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو زبردستی، جس طرح سے وہ پہلے ایک ٹیپ چلی تھی ابھی کی کہ ووٹ لو گے ورنہ پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اسی طرح کی کچھ باتیں بلاول صاحب نے کی کہ ہم نے دہشت گردی قتل کی ہے. آپ نے دہشت گردی قتل نہیں کی، دہشت گردی فوج نے اور ریلویز نے قتل کیا. اور انہوں نے یہ بھی ان کو دھمکی دی کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو پھر کوئی حالات ہو جائیں گے. تو آج ایم کیو نے اس کا جواب دیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ پھر نفرت کی سیاست کو لانا چاہتے ہیں تاکہ دونوں کی بقا اس میں. جب تک یہ نفرت کی سیاست نہیں کریں گے، عوام ان کو اور ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے. تو اس پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ ہم اس نفرت کی سیاست کو ختم کرتے ہوئے لوگوں کے دل کی بات کریں اور لوگوں کو دل کی دیں. بہت بہت شکریہ. آواز ایکو ہو رہی ہے، اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ سردار صاحب کا جنہوں نے یہ ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اور ہم آمنے سامنے بیٹھے بھی، اور خاص طور پہ کراچی کے جو عہدیدار آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟ کراچی کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی ملاقات ہو کے اور ایک ایسا لائے عمل پیدا کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے کہ جس میں آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر موقع فراہم ہو سکے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ دفتر تو ہم نے کھول لیا، ہم لوگوں کی کارکردگی جو ہے اس کے اوپر کافی دوست کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے، اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جب دوست ادھر کے اچھے جتنے بھی قبیلے کے اور یوں سمجھے برادریوں کے عہدیداران ہوں گے، اپنے برادریوں کے، وہ آپ سے رجوع کریں گے اور انشاءاللہ ایک سلسلہ چل پڑے گا. کوئی بھی چیز بغیر محنت کے آپ حاصل کر نہیں سکتے، تو لہذا محنت ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی. اگر ہمارے ٹارگٹس جو ٹارگٹس ہمارے ہیں
وہ یہی ہے کہ عوام کے جائز بنیادی حق ان کے دروازے پہ ملے، کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، اور وہی خواہش ہے کہ آپ سب خوش و خرم اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، اپنے علاقے کے دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور ان دوستوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم نے مل کے اس ملک کی خدمت بھی کرنی ہے اور اس ملک کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں سیاست اب ہو گئی ہے کمرشل، تو اس کمرشل سیاست کو دیکھ کے آپ لوگ مایوس نہ ہو۔ وہ کمرشل سیاست کب تک چلے گی وہ اس کا آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ تو جب ہر چیز کے اوپر ٹیگ لگ گیا ہو تو پھر اس ٹیگ میں آپ ہم سفید پوش جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتے، اور جب بکنے کے لیے چیزیں عام جام ہو جائیں اور اس بکنے کے لیے ایک آدمی بھی وہ چاہیے جس کی اپنی اتنی بڑی دم ہو کرپشن کی جو نہ کر سکے، تو اس وقت وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا رہنما ہوگا، ہم لوگ انشاءاللہ صبر سے آگے چلیں گے۔ یہ کرپشن کی دم جو ہے یہ بھی کٹے گی، اس ملک میں وہ اشراف بھی آگے آئے گی جو عوام کی خدمت کرے گی اور جائز بنیادی حق ان کے دروازے پہ پہنچائے گی۔ ہم لوگوں کی نوجوان نسل جو ہے اس کو مایوسی ہے، ان کو آگے مستقبل جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو ان کی بھی مایوسی انشاءاللہ دور کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی ایسے قدم اٹھائیں گے کہ وہ مایوس نہ ہو بلکہ خدمت کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے صفوں میں آ جائیں۔ تو یہی ایک حل ہے اس ملک کو جتنا جلدی ان کرپٹ 2 نمبریوں سے، میں تو کہوں گا 10 نمبریوں سے نجات دلانے کے لیے ہم سب قدم میں قدم ملائیں، کندھے میں کندھا ملائیں اور آگے بڑھیں۔ وقت آئے گا کہ یہ سارا نظام تبدیل ہوگا اور بہتری انشاءاللہ ضرور آئے گی اس ملک میں، اور اس ملک میں جو رہنے والے ہیں ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ میری یہی خواہش ہے کہ آپ ہم سب مل کے یہ وعدہ کریں کہ ہم نے خدمت کرنے کے لیے یہ دفتر کھولا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں۔ تو زیادتی جہاں ہوتی ہو وہاں آپ نشاندہی کریں اور اس زیادتی کا ازالہ کرائیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، زیادہ آپ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماحول ہے اس میں کیسے آگے چلنا ہے، اور بڑا پیر پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا